کیجئے حضرت علامہ مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب لبیک لبیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ونؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. گرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. حضرات عزیز وقار، اسٹیج پر اور پنڈال میں موجود حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے تمام نوری افراد یعنی کہ سادات کرام، اس کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور مقتدر معتبر مستند متبحر علماء خطباء واعظین مدرسین استاذ گرامی عارف باللہ فنا فی الرسول مرجع العلماء والصلحاء، حضور قبلہ امیر المجاہدین جنہیں دنیا پیار سے بابا جی کہتی ہے، آپ کی سیاسی مذہبی انقلابی روحانی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پی پی اعزا یو سی وارڈز اور اس کے ساتھ منسلک جتنے بھی حلقے ہیں اس کے تمام ذمہ داران عہدیداران کارکنان محبین معاونین مخلصین وابستگان، صدر محفل قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ قاضی حبیب الرحمن صاحب بھی موجود ہیں، دیگر بہت صاحب نسبت ہستیاں جن کے مقدس ناموں سے بندہ چیز واقف نہیں ہے وہ بھی تشریف فرما ہے. بانی محفل عزیزم محمد فرحان صاحب نے عرصہ دراز سے شہر لاہور میں بابا جی کی بارگاہ میں حاضری دی، مجھے یہاں آنے کا حکم دیا. میں حضور فیض عالم کی نگاہ سے آج کی اس روحانی محفل میں حاضر ہو پایا. آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرمائے ہیں. میں لمبی بات کا ارادہ نہیں کہ ایک بات اس کے ارد گرد چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. کلی ہماری زبان میں کہتے ہیں نماز دی کلی انگوٹھا ہے، انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے. کہتے ہمارے بزرگ کہتے تھے یہ نماز کی کلی، اس سے توجہ بھی نماز کی نہیں بڑھتی بننے کی. جب زمین پر اپنا انگوٹھا جما کر رکھتا ہے یہ اس کو بزرگ کہتے ہیں یہ نماز کی کلی. سنے کسی جی جنہیں سنے ہو ہاتھ کھڑا کر، پرانے نہیں سنے ہونا. برگر شوار میں انہوں نہیں پتہ ہے، یہ پرانے نہیں. ہاں گولڈ از گولڈ. تو میں
یعنی ایک بات جو مرکز ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان کی کلی، وہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ قرآن میں غوطہ زن ہو ہے مرد مسلمان۔ صبح آپ فجر کے بعد آپ قرآن مجید کو جو ہی کھولیں گے، جب آپ قرآن مجید ترجمے والا اٹھائیں گے، ترجمہ بھی ہر ایک کا نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بعد کسی کی ضرورت نہیں۔ کنز الایمان، آپ پہلا ورقہ ایسے کریں گے، سورہ بقرہ یہاں سے اس طرف سے شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ عموماً اس طرف ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کر سو ورقہ اس جگہ پر آیت مبارکہ موجود نہیں۔ آیت نمبر بھی نوٹ کر لو، 13۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے، اہل مکہ سے، اہل مدینہ سے، وہ یہودی اور عیسائی جنہوں نے حضور کا دین ابھی تک نہیں قبول کیا، جب ان سے یہ کہا جائے آمینو کہ تم ایمان لے آؤ، تم کیا کرو؟ مجھے لگتا ہے یہاں طلباء بھی دین کے ساتھ شغف رکھنے والے جلوہ فرما ہیں۔ آمینو، تم ایمان لے آؤ۔ کس طرح؟ اپنی مرضی کا نہ، کما آمن الناس، اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلتا اس بات کا، میری مرضی نہ، کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر ایمان لے۔ اور بھی بولو، کوئی مسئلہ سبحان اللہ۔ اصل دی زبانی چے گل کہنے کہ جس طرح تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے، اسی طرح ذکر صدیق باپ چیک کرتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ جانا چاہیے کہ میں کتنی نرم تقریر کروں۔ تمام الناس، جس طرح کہ ابو بکر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کوئی اپنی بابا کروا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا بیڑا جو ہے نا منہ کا اس کو لگا کے رکھیں، ورنہ حضور کی جو بزم ہوتی ہے اس کا اپنا نظم ہوتا ہے، اس میں منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا نہ یہ کوئی دنیا داروں کی محفل ہے، نہ کوئی اپنی واہ کروانے کے لیے۔ یہ فاروق صاحب نے نام لے لیا، میں نے کہا پہلی دوسری ملاقات ہے محفل میں، تو یہی نہ کہہ دیں کہ ڈانٹ دیا، ہمارا نام نہیں۔ اتنا تعارف اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں جب کوئی کہتا ہے کہ یہ شاگرد امیر المجاہدین۔ ان سے بھی لبیک والے آئے ہوئے ہیں، تو کیا عموماً جن علاقوں میں ہم جاتے ہیں وہاں بے ٹیمی بجلی بھی چلی جاتی ہے، تو اس لیے توجہ سے بیٹھیں اور بڑے دھیان سے، میری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کائنات کی طرف توجہ رکھیں۔ اجازت ہو تو چلو پھر آگے، ہاں بس آپ بولتے جائیں گے، مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں اتنا فرق تو ہے اے دشمن عمر، کہ تو عمر کے نام سے مرتا ہے، میں عمر کے نام سے جیتا ہوں۔ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے عثمان ذوالنورین ایمان لے کر آئے، ذوالنورین۔ ہمارے پنڈی گھیب کے بزرگ وصال فرما گئے، وہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے، اشاروں میں بات کرتا ہوں، لوگ ہمارے اشارے نہیں برداشت کر سکتے، صراحت کیسے برداشت کریں گے؟ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کافر بڑا ہی بے چین ہے، کیونکہ عثمان تو ذوالنورین ہے۔ پتہ ہے مجھے سردی ہے، لیکن یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ واہ کینٹ والے اتنے ٹھنڈے نہیں ہیں۔ چلتے جائیں آگے، اللہ فرماتا ہے کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے حیدر کرار ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرت سعد ایمان لائے۔
نہیں پہنا بھائی چادرہ پاویں تسی کمبل بھی پا کے رکھو میں تو نہیں کہوں گا چادروں چو ہاتھ باہر کر دو یہ آپ کا آپ کے رب کا مسئلہ ہے اجازت ہے بھائی جیسے مرضی آپ بیٹھے بس منہ دا بیڑا کھولنا چاہیے منہ کھول کے بیٹھو میرے نام ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے طلحہ ایمان لے کر آؤ ایسے مجھے بھی پتا چلے نا میں زندہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں میں نہ عبداللہ دی محفل تے آیا نہ میں 40ویں دی محفل تے آیا میں جانے جانا کی محفل میں آیا ہوں فرماتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے زبیر ایمان لے کر آئے جیسے مسنہ ایمان لائے صحابی کا نام آ رہا ہے نا تو مزاج سمجھے ایسے ایمان لے کر آؤ رب فرماتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے سعد ایمان لائے جیسے سعید ایمان لائے میرا ایک پرابلم بھی ہے میں اونچا سنتا ہوں یہ بھی دعا کریں میرے لیے کہ میں ایسے ہی سنتا رہوں راولہ کوٹ یا یہ تو بالکل آپ تو موٹر وے کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں راولہ کوٹ سے ہوتا ہوا کل پھر آج میں مانسرے سے آگے گیا ہوں جہاں پر وسائل بھی بڑے محدود ہیں لیکن وہاں حضور کے جو غلام ہیں ان کا جو محبت کا درجہ حرارت ہے وہ 180 پہ ہوتا ہے اجازت ہو تو بولوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے شرحبیل ایمان لے کر آئے جیسے حضرت قعقاع ایمان لائے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے حضرت خالد بن ولید ایمان لے کر آئے سورہ بقرہ آیت نمبر 13 تفسیریں پڑھ لیں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے عبداللہ بن مسعود ایمان لے کر آئے اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلتا ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے عبداللہ ابن عباس ایمان لے کر آئے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے طلحہ بن برہ ایمان لے کر آئے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے حضرت سلمان فارسی ایمان لے کر آئے اور آپ کو پتا ہے کہ کرنٹ جب یہ چیک کرنا ہو نا اس میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں سوچ میں تو ہم ایک چیز لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹیسٹر پتا نہیں سبحان اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہنج ایمان لے کے آؤ جو ابو سفیان اور امیر معاویہ ایمان لے کر آؤ ایسا ایمان لے کر آؤ اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلے گا ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لے کر بے غیرتی دے گوشت رالو ساگ سروں دا چنگا لاہور کبھی آنا ہو تو ایک حفیظ جلندری جس نے ترانہ پاکستان لکھا پاک سرزمین شاد باغ اس کی قبر منٹو پارک میں ہے ملازم بھی تھے تو کہتے ہیں ایک مرتبہ کوئی حق بات آئی تو میں رکھ رکھاؤ کر کے تمہیں نہیں بیان کر سکا بس وہ لمحوں کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو اس احساس سے دل ہل جاتا ہے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی کہ رزق تو اس نہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے پھر آپ ہمیں پوچھتے ہیں کہ لبیک والے اتنے جذباتی کیوں ہیں میں نے کہا اس لیے یہ جذباتی ہے کہ یہ دنیا میں نکاح کے ذریعے آئے ہوئے ہیں میری بات کوئی مجھے پوچھتا جی آپ بیٹھتے ہی چوتھا گیئر لگا دیتے میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کرنٹ باب رضوی کا آ رہا ہے سبحان اللہ اے جڑے دنیا چانو نظر کھڑے رہو اے جڑے چانو دنیا نظر آ رہے ہیں نظام الدین نظام پاک محبوب الہ پھر نصیر الدین چراغ چشت پھر قطب الدین پھر فرید الدین اے ہمیں نہیں بڑے انہوں کسی نے ہاش کے تکیہ تائیں بڑے میں یہ میں آگے میں سوچ رہا تھا بھئی جب یہ نعرہ لگتا ہے آدمی ساڑھے بابا جی کی کیا بات ہے سارے نہیں بولتے اس میں ایک مسئلہ ہے فیہی نظر فیہی مقال اس میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ جب بچہ جمدہ ہے نا کہ جس بچے دے کان کے اندر 2 نمبر مولوی نے بانگ دیتی ہوئے انہوں میرے بابے دی سمجھ نہیں آ سکتی
قادری کا جہاں اور ہے، خادم رضوی کا جہاں اور ہے۔ مقابلہ نہ کیا کرو بابے کے ساتھ، بابا کسی کے رستے میں نہیں بیٹھتا، اس کو چھیڑا نہ کرو، اس کا اپنا رنگ ہے۔ یہ کہتا تو مست رہے اپنی مستی میں، مت جا کسی کی بستی میں، اپنی مستی میں، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ورنہ ان کو چھیڑو گے تو آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں تقریب کر کے نکلا لیا سے، تو ابھی 15 کلومیٹر سفر کیا سے، چاروں طرف سے گاڑی روک دی گئی، انہوں نے نکالا مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، بھائی تھے، رکھی یہاں انہوں نے بندوق کس جگہ پہ، تو گھوڑا ایسے جڑی رات اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، تقریر میں کر رہا ہوں، کہاں پہ آپ کی ٹانگ رہی ہے۔ اچھا کتنا ٹائم ہوتا ہے جی؟ 1 سیکنڈ ہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈاکو جب ڈکیتی کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، چور چوری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے اوپر رہتا ہے ایسے کر کے، یہاں پر ایمان اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ اتنا ہی فرق تھا، میں پچھلی سیٹ پر اس نے یہاں رکھی، میں نے کہا گھوڑا چلانے سے پہلے 3 باتیں سن لو میری۔ نمبر 1، تقریر میں سخت اس لیے کرتا ہوں کہ میں بابے رضوی کا شاگرد ہوں۔ نمبر 2، اگر گاڑی لینی ہے تو گاڑی تو میری ہے ہی نہیں، گاڑی داتا علی حجویری کی ہے۔ اور نمبر 3، میں نے کہا میں مولا علی کا ملنگ ہوں، اور اپنا کام ایتھو ہاتھ پیچھے ٹو گیا، بس فرق یہ ہے، میں نے کہا میں علی علی کرتا ہوں لیکن بھنگ پی کر نہیں کرتا۔ میں ابھی پچھلے مہینے نجف سے ہو کر آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں بیٹھے، لوگ کہتے ہیں سنی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے کہا سنی وہ ہے جس کے لب پر حسنین ہے، دل میں شیخین ہے۔ پھر تو کیوں بگڑتا ہے؟ تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ دو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ رب فرماتا ہے ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لے۔ یہ الناس نکرہ نہیں ہے، یہ الناس معرفہ نہیں۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انومنو کما من الصفحاء، اسی ہنج کلمہ پڑھئے جس طرح بیوقوفہ نے کلمہ پڑھیا۔ مبارک ہوئے تواڈے دل صحابہ دی محبت ہے، تسی ہنج کیا چھٹے استغفر اللہ، یہ تواڈی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن ان کو تو کہا گیا جی بے وقوف ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی آپ کی شجر مبارک حضور کے خاندان سے ملتے ہیں آگے جا کے، لیکن ان کا یہ بے وقوف ہے۔ اس طرح تو کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا ایسے ہی کھاتے تھے، بلکہ میں تو آپ سے اگر کھلی ڈلی بات کروں، پاکانی امت یہاں پر بیٹھے ہیں، مشائخ ہیں، تشریف فرمائے، ان کی تو عادت ہی یہ تھی کہ وہ کیسر و کسرا کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھتا تھا۔ دنیا کی سپر پاوروں کے ساتھ ہے، یوں نہیں ہوتی باتیں۔ اور بلکہ حضرت نعمان بن مقرن کو عیسائی پادری نے مذاکرات ہونے تھے تو اس نے آپ کو کرسی پر بٹھایا، آپ کی توجہ نہ جا سکی، آپ کرسی پر بیٹھے، وہ کرسی کہیں سونے کی تھی، تھوڑی دیر کے بعد توجہ گئی تو خیال ہے کرسی سونے کی، چھال مار کے اٹھے آپ زمین پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب میں کرو بات، اس نے کہا زندگی میں سونا پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو پریشان ہو گئے ہو؟ فرمایا جھلیا نہیں، جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس نے ہماری نگاہ میں سونا اور مٹی برابر کر دی ہے۔ آپ نے تلوار اپنی ایسے نیام سے باہر نکالی اور اس نے سرخ کارپٹ بچھایا ہوا تھا، بادشاہوں کے لیے بچھایا، آپ نے اس نوک کے ساتھ قالین کو پھاڑ دیا۔ کہنے لگا آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ آپ نے قالین کو پھاڑ دیا ہے۔ فرمایا یہ تجھے خبر دے رہا ہوں، جہاں پر ہم اپنی تلوار کی نوک رکھ دیں وہ زمین ہماری ہو جاتی ہے۔ پھر تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رگاں وچ رنگے دے محمد، اللہ اللہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو وہ تو کیسر و کسرا کے ساتھ باتیں کرنے والے لوگ تھے، بلکہ ان کی تو زبان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن ان کو کہا گیا یہ نادان ہے، یہ سفیہ ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ جھلے ہیں۔ کیوں؟
استاد صاحب نے 2005 میں 6 میں 7 میں ہم نے سبق پڑھا حدیث پاک سبا ملکہ استاد صاحب سے پڑھی، مشکات اول استاد صاحب سے، مشکات ثانی استاد صاحب سے، ابو داؤد شریف استاد صاحب سے. تو استاد صاحب فرماتے تھے چلیو تم پتہ ہے صحابہ نو بے وقوف کیوں کیا گیا؟ صرف ایک وجہ تو صحابہ نو بے وقوف کیا گیا، وہ وجہ یہ سی کہ انہوں نے حضور دے نال انے واہ پیار کیا. ریپیٹ کر کے ایکو یہاں پہلے تو ادھر ہی رہنے. انہوں نے حضور دے نال انے واہ پیار کیتا. انہوں نے حضور دے نال کیوں پیار کیتا؟ جنہوں نے سمجھ آ رہی ہو 9 مئی والے نہ بولو، ٹماٹر گنجے دی پارٹی دے بھی نہ بولو. 9 مئی والوں کے ساتھ تو جناب نور اللہ قادری کیا؟ قادری کون ہے؟ What is the definition of قادری؟ قادری صرف وہ ہے جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے. بس. چشتی صرف وہ ہے جو نبی کی عزت پر پہرا دیتا ہے. تو بڑا چشتی لیا میدان لا. چشتی میں تمہیں بتاتا ہوں تاجدار گولڈا، مامور من الرسول، شہنشاہ ولایت، شیخ المحدثین، امام المسلمین. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت پیر سید مہر علی شاہ. آپ کو بھی کہا کہ حضور آپ باہر نکل رہے ہیں تو لوگ تو گٹے گوٹے تھے اندر چم رہے ہیں، تسی باہر کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ مرزا میدان لگا کر بیٹھا ہوا ہے، حضور کی حدیثوں کے وہ کینچی کے ساتھ کاٹ رہا ہے اور میں اندر بیٹھا رہوں. فرمایا ایسی بے غیرت فقیری مجھ سے نہیں ہو سکتی. میں حیران ہوتا ہوں آپ پر، میں اس قوم پر حیران ہوں. آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں جاگو. امیر محترم کی عمر 28-29 سال ہے اور ان کے بال سفید ہو چکے ہیں. اور ابھی میں کسی ناخواں کا نام لیتا تو تسی ہینجن ڈسکو بن کے تسی ہاتھ چک کے گل کرنی سی. میں تواڈے سامنے پیر مہر علی شاہ دا نام لیا تے تسی مرے بیٹھے ہو جی. اپنے وڈیاں نو پہچانو. نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے. تواڈا نعرہ کم از کم دور نہیں بھی لا سکتے. میں پتہ تانوں اتنی بھی سردی نہیں ہے تسی کوئی خیر تو نمونیا ہوئے. سفر میں کر کے آیا رات میں 103 دا بخار سی من. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لا مرزائیے دے پتے پھٹن. آج بہت سبحان اللہ. اور دیکھو چہرے تو نور نکل رہا ہے. منڈے نے دونوں ہاتھ پار کٹ چھڑے. نہ مولوی ہے نہ پیر ہے. اندر لاؤ اس طرح کر کے زور لاؤ. سارے میرے آگے بیٹھے ہو کسی جنت اس نہیں جانا. میں تواڈے سارے دی نمائندگی کر رہا. نوٹ کرو سجے کھبے ویکھو آواز گھٹ آ رہی ہے کہ گردے فیل ہو جان جڑا بندہ اس کا بولتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نبوت زندہ باد. اے پاسا ڈھیلا بیٹھا ہے. اے پاسا ہے نہ کہنا نا جس جڑا کوئی کہے کہ زندہ باد دا نعرہ سیاسی لگتی لعنت ہوے تیرے. نرم گل نہیں کرنی. تے نعرہ لاؤ تسی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جو ٹیکس لے والوں سے میں ایک ہی بات کرتا ہوں تو مجھے جھال نہیں سکتے تو بلاندے کیوں ہو؟ یہ تو منڈا جا تو آڑا ہے نا انہیں تے رو کے ٹائم لیا. رو کے جی انکھا چوتھرو سمجھے تو ٹائم لیا. میں کہا آؤں گا یار کیوں نہیں آنا. سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی. میں تو آڑے سامنے اتنا زور لا رہے ہوں بھائی. بلکہ کل راولہ کوٹوں سے پہنچو تو بجلی ٹور گئی جنریٹر بھی نہ چلے. اے لوگ پھر انجی تقریر کی تھی ساری. تو میں نہیں مریا زور لا کہ آج منصرے بول رہے ہوں پھر ایپٹا بات تقریر کر کے تو آڑے کو لا رہے. تو تسی اگر پریشان بیٹھے ہو بھائی. انجی تو تسی اپنے مہمانوں کا استقبال کر دیں. سبحان اللہ. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ایسے باتیں اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان. کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے. اب حضور کے صحابہ کی عزت پر حرف آیا. اللہ نے فرمایا محبوب صحابہ کو کہیں وہ انہوں نے نہیں جواب دیا. مسئلہ تے اے ہے
اگر میرے ہوتے کوئی گال کرے گا میں جواب دیا تھوڑے ہوتے کوئی گال کرے گا تسی دیو اللہ نے فرمایا محبوب صحابہ کو کہیں خاموش نہیں محبوب آپ نے بھی نہیں جواب دینا کیونکہ آپ بولیں گے حدیث بنے گی بعد میں کوئی بغیرت کہے گا یہ صحیح ہے نہیں ہے کس میں بنائے گا فرمایا محبوب ہم بول رہے ہیں صحابہ کی عزت پر پیرا دینا یہ تو خدا کی سنت ہے قاضی یاز مالکی نے لکھا شفا شریف ہے حضور کا فرمان حضور ہمیں آج لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کی عظمت اور صدیق اکبر کی عظمت پر باتیں کیوں کرتے ہیں میں نے کہا اپنی بخشش کے لیے حضور نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ فرمایا جس نے دنیا میں میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا قیامت والے دن اس کی عزت پر پہرا میں خود دوں کام بڑا ڈاٹا ہے جب رب نے کہہ دیا وہ کلم وعد اللہ الحسنہ سارے نال اللہ راضی کوئی ایک صحابی وہ لفظ وہ کل تو کٹ کے تو بٹھا وہ کلم وعد اللہ الحسنہ وہ کلم فرما حبیب جڑا تواڈے نال راضی اسی اودے نال راضی اب ان کو بے وقوف کیوں کہا گیا کہ انہوں نے حضور سے والہانہ محبت اور والہانہ کو پنجابی میں کہتے ہیں انے ہولی قوم بھی حضور پٹھا سمجھ دیا کہ وہ ہولی تو زور نہ بول دی وہ زور نہ بول ہولی بول دی انے واہ سارے بولو ایک باری ادھر آؤ میرے کول آؤ میرے کی نہ ہے بلے بلے اے بابا جی دی طرف سامنے بیٹھے دیکھ لو پھر ہم مالک کسی کو بھی لے لینا اینج پھاڑی قمیض اقبال نے تو کہنے لگے سید دیدار علی شاہ صاحب اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے ترکھاڑن دا منڈا بازی لے گئے اور جو مرضی کرو کہ اس کو کیوں دیئے بول دے نا پھر کہ میں پیار کرنے انے واہ اور انے واہ کا مطلب اور میری تقریر ختم انے واہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی دیکھے اور کہے جو بندہ حضرت ابو بکر کو دیکھتا تھا کہتا تھا ہاذا ابن ابی قحافہ المجنون یہ مجنون ہے یہ کیا ہے کیسے 12:30 کا ٹائم دن کا صدیق اکبر کے گھر میں ہانڈی میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہے خیال آیا آج روح روشن کی زیارت کر لوں بھوک مٹ جائے گی گھر سے نکلے حضور کے چہرہ اقدس چہرہ کون سا خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کون سا چہرہ مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے گھر سے نکلے گلی سے یوں ٹرن لیا آگے سے حضور تشریف لا رہے ہیں سرکار نے فرمایا ابو بکر کدھر عرض کی حضور گھر میں آج کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے لیے تو فیصلہ کیا آپ کو دیکھوں گا بھوک مٹ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اے انے واہ یا نہیں ہے فاروق اعظم حدیث نمبر 92 بخاری کی گاڑی میں بخاری جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے تھوڑا سا معیار بھی اونچا کرے نا سن آ کے دس سے تو صحیح کیسی پڑھے اتنے لن تن نہیں سیگا نہ آوے تو سن کوئے بخاری چو حدیث دسو وَلَا نَبْلُ بَنَّكُمْ دا سیگا نہ آوے تو سن کوئے جناب سن بخاری دی حدیث بھی کھاؤ اردو دی بخاری سمجھن واسطے 16 سال درس نظامی پڑھنی پہندی اردو دی بخاری
تے سانتے جنہوں نے بخاری پڑھائی ہے بابا جی نے استاد جامع المعقول حضرت استاد العلماء علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی اسی انہوں نے ویکھیا انہوں کو پڑھا جنہوں نے دنیا مفتی عبدالقیوم ہزاروی کہندی ہے اے ساڈے وڈے نے پہلے اپنے وڈے وکھاؤ پھر تواڈے نال گل کریں گے مفتی صاحب کو کسی نے مسئلہ پوچھا مفتی عبدالقیوم ہزاروی ایک چادر سی جی جنہوں مشرف نے بلایا صرف ایک رومال باقی بھی مولوی گئے جناب سارے دیہات اندر فائل اصل میرے مدرسے کا چندہ آ جائے پلاٹ سیدھا ہو جائے فلانے نال میری گل بات ہو جائے ایک مفتی عبدالقیوم ہزاروی سی جدوں گیا ادوں بھی ایک چادر سی جدوں واپس آیا ادوں بھی ایک چادر سی یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے مشرف نے کہا میں جامعہ نظامیہ رضویہ کو بند کر دوں گا تو مفتی صاحب کہنے لگے جامعہ نظامیہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے مفتی عبدالقیوم ہزاروی کا نام ہے کیا بات یہ ہمارے بڑے ہیں آج جن ماں نے جم کے چٹیا نہیں ہوتا کہ اندر جی آپ نے میلاد کروایا کہاں دکھا تیری اوقات کیا ہے تیرا معیار ہی نہیں ہے تو بات کر سکے حضرت مفتی صاحب کے پاس ایک پڑھا لکھا بے وقوف سکالر جی دے نال سکالر لگے خطرناک وہ دیکھو لو ہنج بچو جو میں استحا کو لو بچ دے کہنے لگا یہ جب علماء فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پر امامہ کیوں رکھتے ہیں کفن میں تو امامہ نہیں ہے اوہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالا ہے مفتی صاحب نے برجستہ فرمایا اس نے کہا جی یہ سر پر پگڑی کیوں پہنائی جاتی ہے فرمایا جھلیا حضور دے سامنے جانے تو ننگے سر جانا ہے حضور دی بارگاہ سے ننگے سر جانا ہے ساڑھے بزرگوں نے سانو دسیا جیندیوں کی میں ادب کرنا ہے تو مرن تو بات کی میں ادب کرنا ہے مرتے مرتے بھی بھولے نہ آداب کوئے جانا سبحان اللہ ایسا میں بخاری شریف کڑھدا رہ گیا میں کہ انہوں نے پہلے تھلے دیاں گلاں سمجھائیے چھوٹیاں گلاں بخاری دیاں گلاں ہیں تو وہ عقل اونجی پر خچے اڑ جانا 16 سال میں امام بخاری نے بخاری لکھی 7000 کچھ حدیثیں بخاری میں آپ فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے تو میں نے کہا فضول خرچی نہیں ہوئی فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے مجھے امام الانبیاء کی زیارت ہوئی ہے ایک حدیث نمبر 92 ساڑھا چیلنج ہے پوری دنیا میں جتنے مسلک ہیں فاروق اعظم حضور کے ساتھ جب ملتے تھے حاضر ہوتے تھے سلام کرتے تھے اپنی دونوں کوہنیاں زمین پر دونوں کوہنیاں یہ تو کہتے آپ کافر ہو گئے میں نے کہا خیر ہو یہ جھک گئے آپ مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں میں نے کہا تو صبح پڑھ دے پاک سرزمین شاہ تو مسلمان اسی پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت اسی کافر کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے نا وہ قومی ترانہ ہے میں نے کہا کمینیاں تینوں بھی نہیں پتہ یہ مذہبی ترانہ ہے اور یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے نا یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا ہے بابا یہ تو اور آکینٹا نے جاگ دے بیٹھے ہو بتا چھڑیے یہ انداز ہے حضرت عمر کا حضور کی بارگاہ میں انج کر ایک دیدہ مولوی ہونے پودہ من فون آیا بڑا بڑا مولوی ہے انہیں کیا جی یہ کوہنیاں رکھنا یہ آپ نے حدیث نمبر 92 میں کون سے لفظ کا معنی کیا میں کہا مولوی تو ہے معنی میرے کو پوچھتا ہے میں کہا منجد نہیں پڑھی تن برکہ کا معنی نہیں ہم نے تن مولوی بڑھایا کہ نہیں کہتا جھکنا میں نے کہا برکہ کا معنی جھکنا نہیں ہے برکہ کا معنی یوں بیٹھنا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اونٹ کو کبھی کسی نے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور فاروق اعظم کا سینہ 36 انچ چوڑا
اور چٹان کی طرح وجود، اور حضور کے سامنے جھک رہے، اور پاس سے بریلی والے بابے کی روح گزری اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حبیب کبریا سے، حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر بھی کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ ساڑھے بڑے حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت خلیفہ، ان کا ایک مرید وہابی ہو، اس کا نام تھا غلام رسول۔ وہابی ہوا، انہوں نے کہا یہ تو نام ہی مشرکوں والا، پہلے نام چینج کرو۔ ان کا جی نام چینج کرتے ہیں، کیا نام؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ۔ آپ کو پتا چلا کہ دودھ پھوٹ گیا ہے، موتر تو نہیں پھوٹتا، دودھ ہی پھوٹتا ہے، دودھ خراب ہو گیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں فلانا خراب ہو گیا، فلانا خراب ہو گیا۔ ان کا کیا کریں گے یار، دودھ خراب ہو گیا، ان کی کر سکتے ہیں؟ جی دودھ پھوٹ گیا، خراب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیڑا ہو رہا ہے کہ جو غلام رسول سی تھے انہیں دوسری پارٹی چلا گیا تو انہیں نہ رکھ چھڑے اپنا عبداللہ۔ فرمایا انہیں میں ایک شعر لکھ کے بھیج دیں تو انہیں سنا چھڑنا ہوئی قسمت موڑ آئے گا۔ پنجابی چاپ نے شعر لکھیا، فرمایا غلام رسولو منکر ہوئیوں تے جا پڑے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کمیں بن سی عبداللہ۔ اور یہ تو مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم۔ فرمایا قیامت والے دن آدم سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف الیہ لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنہ الیہ، فرمایا ساری کائنات میری طرف کشاں دوڑ کر آئے گی کہ حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی۔ میں نے کہا بابیا جے خلیل اللہ حضور تو بغیر نہیں جا سکتے تو پھر غلام اللہ کے میں جا سکتا ہے۔ اس لیے بریلی کا شہنشاہ کہتا ہے وہ جہنم میں گیا نان سٹاپ جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت۔ مجھے سخت تکلیف، لیکن نیم سے طبیعت بھی نیم دے پتے نالی صاف ہوندی، پتاسے نال نہیں ٹھیک ہوندی۔ پتاسے تسی 75 سال تو بارے ہو، تہاڈی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی، ان کو کوڑی صافی پلاواں گے تو میدا ٹھیک ہوئی۔ کوئی گاڑ گوڑ نہیں ہے، کلے ہی جانا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی انہوں نے کہا جی کچھ رکھے ہیں مرزائی بڑے بغیرت کمینن قادیانی، یہ تہاڈے تے حملہ کر چھڈن کے نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنا جڑا سسٹم ہے نا سیکیورٹی دا وہ خفیہ ادارے انہوں لکھ کے گھل چھڑیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب نے بھی کوئی خفیہ ادارے آپ نے ہنج کر کے نا جو جہاز نہیں اڑتا، فرمایا بغداد۔ انہوں نے کیا کی لکھیا نے، آپ نے جس کاغذ پر کلام لکھتے تھے آپ نے وہ کاغذ انہوں دکھایا، وہ دیتے لکھیا سی رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے پتہ پچھی بغداد تے واسیاں دا تیرے مڈ قدیم دے پردیاں نو لوکی خوف دستے چپڑاسیاں دا۔ یہ ہے ہمارے بڑے فاروق صاحب، یہ ہے ہمارے بڑے۔ اس لیے میں مالک تو مجھے ہر سال بغداد بلا لیتے ہیں۔ دشمن سوچتا رہتا ہے پھر ڈر گیا، میں کہا مالکوں کو لوگ کچھ ہے، بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہتا ہوں حضور غوث الثقلین جو میرا دشمن ہے آپ اس کو بھی بغداد بلا دیں۔ ساڑھے پنجابی کے اندر جنہیں لاہور نہیں ویکھیا ہو، امام شافی کے اندر جنہیں کربلا نہیں ویکھیا ہو، بالکل ہی نہیں جمیا۔ میں کہہ سکتا ہوں میں روح سے خطاب کر رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں جناب، جانا ہے دنیا تو
لیکن سائیاں دے نا تے بندہ ٹوٹ جائے. فرمایا انیوا ایک صدیق اکبر کی مثال، فاروق اعظم، عثمان غنی. کلپ دیکھا جی جیلوی صاحب کا، اوہو عقیدہ خراب ہو گیا. وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنو جی کہاں لکھا ہوا ہے. عثمان غنی کو اہل مکہ نے کہا کہ ہم نے حضور کو کسی صورت اس سال طواف نہیں کرنے دینا، عمرہ نہیں کرنے دینا. کعبہ آپ کے سامنے آپ طواف کریں. حضرت اسود کو چومے آپ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے، حتیم کے اندر نفل پڑھے، خانہ کعبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جائے، صفا مروہ پہ جائے، الگ کروائے. آپ نے فرمایا بئس ما ظننتمونی، تمہیں میرا مسلک سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تمہیں خطا ہوئی ہے میرا مسلک سمجھنے. ایسے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. ان کا حضور کیا مطلب؟ وہ قریش میں سے تھے. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں کعبے کا طواف کروں، کعبے کا طواف میں کروں، ما کنت لیفعل، نہیں کروں. سبحان اللہ. مولوی ہوتا تو سیلفی لیتا، دیکھو حجر اسود کے ساتھ اکیلا. آپ نے فرمایا نہیں کروں گا. حتی یطوف بہ رسول اللہ، فرمایا اس وقت تک طواف تو درکنار، طواف تو کجا، طواف تو بڑے دور کی بات ہے. فرمایا جب تک سیدہ زہرا پاک کے بابا جان خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، طواف تو دور کی بات ہے، میں کعبے کو دیکھوں گا بھی نہیں. دیکھوں گا. کیوں؟ فیض پہنچا احمد پاک، ورنہ ہم کیا جانتے تھے کہ خدا کون ہے. مولا علی، مولا علی، مولا علی. صحابہ نے عرض کی حضور عشاء کی نماز کا وقت آیا. امام واقدی نے لکھا کتاب المغازی میں، صحابہ نے کہا حضور علی نظر نہیں آ رہے. واہ صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت. سب بیٹھے علی نہیں ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور علی نظر نہیں آ رہے. آگے سے حضور نے یہ نہیں کہا میں بھی بشر ہوں، میری بھی دو آنکھیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے تو مجھے کہاں سے نظر آئیں. جس طرح یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے. میں نے کہا تو رینگتا ہے فرش پر اور بلال کے قدموں کی آہٹ ہے عرش پر، پھر بھی کمینے کہتے ہیں میرے ورگن، پھر بھی کہتے ہیں میرے ورگن. ہے ایک سرکار دو بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، ہے ایک سرکار دا بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بھی کہنا ہے میرے ورگن کے دا جھوٹا کھادا ہی. حضور نے فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شأنکم، فرمایا آ رہے ہیں وہ تمہارا کوئی کام تھا تو وہ کرنے گئے ہیں. تھوڑا وقت گزرا، مولا علی کے ہاتھ میں اتنی بڑی کھوپڑی، فَتَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے اس کو پھینک دیا. حضور نے فرمایا کدی دو ہے؟ عرض کیا حضور اس نے آپ کے خیمے کی طرف تیر پھینکا اور میری عقابی نگاہ اس پہ پڑ گئی. میں پہنچا اس کے پاس، میں نے ساتھ اس کی گردن بھی اتاری اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نبی دے خیمے وال تیر سٹ کے علی کو نہ بچ جائے اتنا انیر نہیں پیا. ویسے حضور نے فرمایا کہ جتھے تسی ویکھنا ہوے منافق کون ہے مومن کون ہے تے میرے علی دا نام لو. میری مسجد تے بال نعرے لانے نا تے مسجد دی دیواراں ہلدیاں تے تسی تے ماشاءاللہ کھاندے پیندے ہو تے میں اے تانوں دساں آل بیت تو بغیر گزارا نہیں ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ تقابل کرنا، کمپیریزن نہیں کرنا. علی کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے اور صدیق کی بیٹی نبی کے گھر میں، سانو رولا ہی کوئی. جدوں ہی مولا علی دا نعرہ لگ کے دبا کے نعرہ لایا، میں 11 مرتبہ علی کہنا ہے تو تسی 11 مرتبہ حیدر کہنا. آواز دور دور تک جائے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا دی تفسیر بھی صحیح ہونی چاہیے.
اتنی تو حضور اجازت دے دے ماشاءاللہ میں 11 مرتبہ علی مولا علی دا نام لینا ہے تو تسی 11 مرتبہ حیدر جو لمبا کر کے کہنا ہے سواد آنا چاہیے تیار ہو مجھے کوئی بندہ میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے وہ آ کر میرا ٹیسٹ کر لے میرے دماغ کی نسوں کی حالت دیکھ سکتا ہے ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا اور میں کہتا ہوں میں بولتا بولتا مر جاؤں میری روح نکل جائے بولتے ہوتے علی ہاتھ گیا نور نکلے تواڈے ہاتھ جڑا نہ چکے میں تے اپنی مسیت وچ کہندا جڑا ہاتھ نہ چکے اونوں چنڈ مار کیونکہ مینوں یہی نہیں پتہ ہوندا میں اگلا جمعہ تے پڑھانا ہی نہیں پڑھانا جڑا نہ بولے چنڈ مارے ایڈا صوفی آیا ہے آندھی ہے سنو طریقت کے سارے دروازے مولا علی کے قدموں سے شروع ہوتے ہیں بلکہ مولا علی تو علی ہے مولا علی کے 11ویں نمبر پر جو بیٹے ہیں ان کا نام غوث جلی ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ چشتی نقشبندی سوروردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث علی اچھا کیسی بات ہے صدقے جاواں میں تھوڑیاں دعواں شٹر کھول کے اندر نٹو جانا بس ہے مہربانی علی اور چادر والے ہو آج پورا آتا نہیں ہاں پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہاں آج ایک گئے سونے اس کنات کے اندر تے جنتی گروہ شامل رہنا علی علی ایک اور مسئلہ ہے ہم نے اہل بیت کا ذکر چھوڑا جو لے گئے پھر وہ لے گئے پھر اب ہم روتے پھرتے ہیں جی وہ لے گئے اب آپ نے جو چھوڑ دیا نا آپ کریں نا دبا کے فتاوی رضویہ شریف حوالہ نوٹ کریں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 133 امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق امام محمد باقر امام زین العابدین امام حسین مولا علی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ 7 نام لکھ کر پاگل پر پھونک مار دے اللہ اس کو شفا دے دے سبحان اللہ علی تھوڑا سا بہتر میں 5% ابھی 95 بکایا صرف حضور صدقہ صدقہ خدا صوفی نہیں بول پتہ نہیں انہوں کس چیز دیتے مان ہے اتنا بڑا عالم ہے امام محمد رضا پھر بھی کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو علی ہاں انج کر کے ان کوئی سوال آیا علی 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 صبح پیغام تے بادشاہ نے بڑا ڈاڈا دیتا ہے میں مولا علی دے نام دا صدقہ تانوں کہہ رہا آج حیدر حیدر کر رہے ہو تے بابا جی مولا علی دی اولاد ہی کھلو جاؤ نا چپ کر اے 75 سال دے بابے چوں کی کڈنا اے جانوراں دا خون لوا کے آندے نے باہر اور میں کہنا جڑا نواز شریف اپنی سگی ماں دا جنازہ جنے نہیں پڑھے انہیں تہاڈا نظام سدا جڑا سرداری اودا پٹھا انہوں نے غزالی زمان علامہ احمد سعید قاسمی علیہ رحمت سر کے اوپر کلاڑیاں مروائی ان نے تہاڈا نظام سدا کرنا ہے تو لنگڑا تے ویسے ہی جڑا کل آدم سانو کہندا سی اج کل آپے ہوندا پریشان نہ تم صدمے ہمیں دیتے پھر پنجابی سے میں قادری صاحب کہتے تھے عاشق رسول ہے تو میں کہا جا کے مٹھیاں کیوں نہیں بھردا بابا عاشق رسول سی ساڈا لوکی گڈیاں اودی آپ دی گڈی دے ٹائراں نوں چومدے سن میں کہا زمان پارک کلندر بیٹھا ہے تو لکیا پھردا ہے کہندا کی کریے مار دے بڑا نال پریس کانفرنس بھی کروانا میں کہا پھر مان لینا کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ ساڈے بابے نوں دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے میں اس سے انتخاب ہوتا ہے نا آج کی تاریخ ہے 6 دسمبر
اور آج غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم شہادت بھی ہے. کیسا اس نے انتخاب ہے جناب. پھر دیکھو پھر محفل کے اندر جڑی چارجنگ ہے کدھر ہو آ رہی ہے. ہاں اسی تگڑے نو منتے ہیں تے تگڑے نو ہی سناندے ہیں. ساڈا بابا تے ٹر گیا پر اسی بدلہ لینا ہے ممتاز حسین دا. اور دا ایک طریقہ ہے کہ اسی 2024 دے اندر حضور دا دین تخت لے انشاءاللہ. ایمان نال دسنا یار اسی لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں. مگر آپ کو ہم یہاں پر کنپٹی پر گولی رکھ کر تو نہیں نہ کہہ سکتے آپ ٹی ایل پی کے ساتھ آئیں. ویسے اپنی خوشی نال دسو کیڑا کیڑا ٹی ایل پی دے. پتہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم ہے. گڈیاں 4 میں پاکستان کے اندر. ایک گڈی نواز شریف چلا رہے ہیں, ایک زرداری چلا رہے ہیں, ایک نیازی نے پتہ نہیں چلانی یا نہیں. ایک گڈی دے ڈرائیور دا نام علامہ حافظ صاحب حسین رضوی. جیڑی مرضی گڈی تے تسی بیٹھنا چاہو پر اپنے ایک بچے دی بھرا دی ایک گل ضرور سن لینا. گڈی تے بیٹھ کے پہلے اتنا ضرور سوچنا کہ مدینے وال کیڑا ڈرائیور جا رہا ہے. بس کوئی میں ترلے حضور ترلے ملتا تے اسلام نے سکھائے نہیں جی سانو ووٹ دے رہے ہو. جی حضرت قبلہ فرما رہے ہیں ایک اور پارٹی ہے جس کا آپ نے نام نہیں لیا, وہ آئی پی پی. لو جناب ایسا نام ہے کوئی ساڈا بھی کوئی ایسی بھی گئی ہے. ساڈا کرنٹ کدھر گیا ہے؟ کہنا دی جماعت ہے لوٹیاں دی جماعت. یہ مطلب ہے ہوں جہانگیر ترین دی پارٹی نو کوئی بندہ ملے تو انہوں دیکھ کے کہہ سکتے ہو ہوں خیر ہے. یہ تو حضور کی بلائی نے دی شاعر ہی بولی ساڑھے آن کا مقصد سی پورا ہو گیا جی. اللہ نے فرمایا میرے حبیب دے نال انے واہ. 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی جنہوں نے لکھی انہوں کا نام ہے قاضی یاز مالکی. کتاب کا نام ہے شفا شریف. جس گھر کے اندر ایک کتاب ہوگی وہ جادو نہیں ہو سکتا. جس گھر کے اندر ایک کتاب ہے اور بندہ پڑھتا ہے عقیدت دے نال انہوں موت تو پہلے امام الانبیاء دی ایک جھلک ضرور نصیب ہو. انیوا پیار دیکھو حاشا مثال میرا گلا ختم ہو جائے گا, ساڑیاں سارے اندیاں زندگیاں ختم ہو جائے گی. صحابہ دا جڑا حضور دے نال انیوا پیار ہے وہ پوری مثالہ ختم نہیں ہو سکتی. صرف میں بطور برکت ایک مثال صفحہ نمبر 397 جنہاں دی مثال ہے انہاں دا نام ہے عبداللہ ابن عمر. فاروق اعظم دے بیٹے نے اور فقہاء سبا میں 7 فقیہ 1,34,000 صحابہ جو 7 فقیہ 4 خلفائے راشدین 10 اشرا مبشرا 313 بدر والے 7 فقیہ جو ایک عبداللہ ابن عمر بھی ہے. وروی عبداللہ ابن عمر یدیر ناقتہ فی مکان سئل عنہ فقال لا ادری الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلتہ. حضرت عبداللہ ابن عمر سفر میں آپ نے فرمایا سواریاں روکو. آپ اپنی جو اونچنی تھی اس کی مہار پکڑی اور اس کو یوں گھمانا شروع ہو. کولو کسی نے دیکھا کہ کولو جہاں اونٹ گھومتا ہے تیل نکلتا ہے, اب اس کو گھما رہے ہو کھڑے ہو ایویں. آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لا ادری میں خود نہیں پتا میں کی کر رہی ہوں. کہا جی کوئی تو وجہ ہوگی. فرمایا ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا و مولا کو یہاں ایسے کرتے دیکھا. ایک عثمان غنی آپ نے فرمایا سواریاں روکو. بابا تمہیں آپ نے فرمایا پانی لے کے آؤ وضو کروا. وضو کرنے وضو کیا آپ نے. وضو کرنے کے بعد فتبسم آپ مسکرانا شروع ہو.
ان کا بندہ نواز کسی نے لطیفہ سنایا نہیں، کوئی خوش طبی والی بات کی نہیں، اور آپ یہاں مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اسی جگہ پر حضور کو وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، میں حضور کی یاد تازہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کہتا ہے ایمان نہ دسنا جڑے انج انج کرتے ہوں گے وہ حضور دے نام تے انگوٹھے نہیں چومدے ہون گے۔ لوگوں نے پھنسا چھٹیا، حضور کو دور کر چھٹیا، فرمایا بس میں نے حضور کو ایسے کرتے دیکھا تھا۔ او ہو خال المسلمین امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، آپ دا آخری وقت آیا، آپ نے فرمایا فلاں جگہ کھولو تھے میری کوئی شے کہی ہے، وہ لے کے آؤ، لے کے آئے۔ ان کا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ رسول پاک کے ناخن مبارک، یہ حضور کے ناخن مبارک ہے۔ اور ناخن کون سا؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن قرآن کا فیصلہ اذا الشمس کورت، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت آسمان پھٹ جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، حساب کتاب اندھیرے میں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ جب سورج چاند ہی نہیں ہوگے اور اللہ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اسی بندے کو حساب لینا ہے، یہ حساب اندھیرے جو ہے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں یار حساب تو اجالے میں ہوگا۔ ان کا جی اجالا کہاں سے ہوگا؟ نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سیارے۔ سنو جی اس کو محبت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس دن پورے حشر میں جو روشنی ہوگی وہ رسول پاک کے مبارک پاؤں کے جو 10 ناخن ہیں ان کی وجہ سے ہوگی۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی، فاروق صاحب یہ شعر پڑھئے گا کبھی، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سال۔ ساری دنیا اپنے محبوب کے رخسار کی بات کرتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رخسار تو براء الورا ہے، پہلے ناخن سے تو شروع کر لینے دو، اور قدموں میں جبین کو رہنے دو۔ چہرے کا تصور مشکل ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ کہتا میرے جیسے، اور جیسے کہ ایک جھلک پہ جائے وہ کہنا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہیں۔ وہ ناخن آپ نے فرمایا وہ ناخن لاؤ، اور جب میں مر جاؤں غسلتمونی و کفنتمونی، جب تم مجھے غسل دے دو کفن دے دو تو میری آنکھوں کے اوپر وہ ناخن رکھ لینا۔ پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ ناخن جو ہے وہ نبی کے ناخن آنکھوں کے اوپر رکھنے چاہیے، کہتے ہیں یہ نہیں لکھا، میں نے کہا یہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ انیوا پیار کرنا ہے، قدر نبی دا کی جانن۔ بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ فرماتے ہیں حضور نے من فرمایا گستاخ دی دوڑ لا کے، میں گیا گستاخ دی دوڑ لا کے واپس آ رہا سا، سیڑھیاں سن اتردا، میں سوچا مک گئی ہیں پر ابھی سیڑھیاں سن، میں پیر تھلے رکھیا، ایک رکھیا انبیلنس ہوا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ فرمانا اترو نہیں نکلیا کیونکہ ٹکڑ بولیا پیچھو بانگ ہوئی تو تھے قلعے دے اندر شور پہ گیا بھائی گستاخ او جڑا بندہ سی او ماریا گیا۔ بخاری مسلم دی حدیث ہے۔ فرمانا مینوں او دے مرن دی خوشی سی کہ اپنی لات دی ٹوٹن دی کوئی فکر ہی نہیں سی۔ میں جلدی انہوں نے بنیا اس طرح کر کے، پگڑی کھولی، چادر سی میرے کول اودے نال بنیا تے بن کے نا تے میں ایک لات اس طرح کر کے نا نس کے اس طرح ایک لات دے اوتے نس کے تے جلدی میں حضور دی خدمت وچ حاضر ہویا۔ سرکار نے بقیع دا دروازہ کھول کے دیکھا غلام آ رہا، حضور نے فرمایا چڑھا آ گیا لے او چڑھا آ گیا۔ حضور نے فرمایا انجن جو کہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ عرض کی حضور ان کا سارا ٹوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا نیڑے کر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار کیا۔ سرکار نے کیا کیا؟ حضور نے اپنا لعاب دہن، اپنی زبان اطہر سے مبارک تھوک اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ لگایا، اور جہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی وہاں لگا کے آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو زندگی میں کبھی جراح کے پاس پٹی کروانے گیا وہ ہاتھ کھڑا کرا؟ سبحان اللہ۔ چلو ایک گواہی بھی کافی ہوتی ہے بندے نو مارن رستے، ٹھیک ہے جی۔ جراح طبیب جب فٹ کرتا ہے نا تو اس کے بعد کہتا ہے ذرا کھڑا ہو کے بکھا،
تے 10 کی حال ہے حضور نے لوابے دہن لگایا فرمایا پٹی کھول چھٹ فرمایا کھڑے ہو کے نہ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق ایسے سے کر رہے ہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو عرض کیا یا رسول اللہ دیکھنا چاہتا ہوں ٹوٹی کون سی تھی ان کو کیا پتا اللہ نے اپنے حبیب کی شانوں پر پردے ڈال کے بھیجے ایک پردہ بھی اٹھا دیتا تو حضور کا مبارک نام اگر ہڈی پر لیا جاتا وہ بھی زندہ ہو جاتا آپ نے وصیت فرمایا میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا ناخن میں جب دنیا سے چلا رکھ دیے گئے قبر میں فرشتے آئے انہوں نے پوچھا من ربو کا رب کون ہے میں اللہ دین کیا ہے اسلام ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل حضور کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے امیر معاویہ فرشتوں کو کہتے ہیں پہلے تبرکات دی زیارتیں کر لو پیر تو آڑے نہ لگنی گلاں کرن یہ ہے جی اللہ واقعہ اور یہاں پر سوالیہ نشان کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہوتا ختم کلمہ پڑھنے کے بعد ٹیک فیض آباد بلائیں تو لبیک وزیر آباد بلائیں تو لبیک امیریہ بلائیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بابا جی کو عرصہ ہے تو لبیک کلمے کے بعد لبیک آپریشن شروع ہوا فیض آباد میں جس کا درد ہے وہ انگریزوں دی رنڈی میں بہت زیادہ چیف جسٹس اللہ دی شان دیکھو 4 دن ہو گئے پٹی چل رہی یہ کہتا تھا کہ علامہ خادم رضوی صاحب کے نام کے ساتھ حافظ نہ لکھو ان ادارے کے اندر کہ عدلیہ کے ساتھ اعلیٰ نہ لکھو دیکھے ہی پھر حافظ 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 اچھا یہ جو ہے کیوں لکھا میں نے کہا آج تینوں ادھا جواب دئیے کل تو کہیں گا سعد رضوی یہ کیوں کہتا ہے کہ نچن علیہ دے بال آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتا پاڑے ہر سوال دا جواب دینے سے ساڑھے بل ٹائم نہیں ہے الیکشن دی تیاری کر رہے ہیں جی منڈے نو جناب ہے ہم نے بات پاڑی محبت منڈے نو فون آیا گجرا لے دا منڈا ہے پیو نو کہندا ہوئے کتے بیٹھ رہے ہیں جی میں فیض آباد کرنا ہے انہوں نے کہا مولویاں دا تو ساتھ نہیں چھڑنا ایتھے تے خبراں چل رہی ہیں آپریشن شروع ہونے لگ گیا جے تو میرا پتر لگدا ہے نا تے شاباش جلدی جلدی کر گھر آ جا تے پتر اگو پیو نو کہندا ہے ابا جی جے تسی میرے ابا جی لگدے ہو نا تے ادھر آ جاؤ اے جناب ہے تہاڈا ذوق تہاڈا شوق اے تہاڈی کیفیات ایمانی اے انجی رہن گے کہ انشاءاللہ پھر بہت جلد حضور دا دین جڑا نا تخت پہ آ جائے انشاءاللہ تاریخ دا ڈٹ کے ساتھ دینے انشاءاللہ 6-7-5 سالوں دے اندر اے ذمہ دار ہیں ساڈے وڈے زیادہ بہتر جان گل میں تے کارکن 5 سال دے اندر بابا جی دا کوئی 6-7 لاکھ کلومیٹر سفر میں جڑے باخدا میں بغیر وضو تو میری تقریر نہیں کی تھی بڑا گناہگار آدمی میں حالت وضو دے اندر میں اپنے ایمان تو بے کوئی شے نہیں ایمان دی قسم چک کے کہنا بڑے بڑے بیک ورڈ ایریا دے اندر گئے جناب جدوں گڈی تو اترنے بندے پہلی گل کر دین کہندے نے ایتھے بابا جی بھی آئے سن جدوں ایک گل سنی بھی ایتھے بابا جی بھی گئے سن پھر بابا جی دے مزار تے جان لگے شرم آندی ہے کہ بابا جی کہن گے ایتھے پھول چومن واسطے کی لین واسطے آئے کام کی کیتا ہی دین واسطے تے اللہ نے تانوں اتنے نوجوان بیٹھے ہو بھائی تہاڈی آئیڈیاں تہاڈا فیس بک تہاڈا ٹویٹر تہاڈا یوٹیوب تانوں تے ہر پاسے چھانا مار کے جناب حضور دا دین تخت تے لے کے آنے واسطے محنت کرنی چاہیے ڈرنا ڈرنا کسی کو بھی نہیں خیر ہوگی انشاءاللہ علی مولا تے کوئی نہیں ہوگا اپنے جڑے ساڈے تحریک کے ذمہ دار ہیں تسی سارے میرے نام جانتے ہو کیونکہ میں بڈھا بھی ہو گیا حافظہ بھی کمزور ہے سب دے نام نہیں کہ میں کھڑا کر کے تانوں کہاں جی انہاں نال بھی چلنا انہاں نال بھی جڑے حضور دے دین نال چلدے تسی انہاں دے نال چلنا شروع کرو تے جتنے بھی سادات کرام مشائخ اعظام علماء کرام مدرسین مبلغین واعظین اور مختلف شعبوں دے نال وابستہ حضرات جتھوں تشریف لے کے آئے ہو میں سب دا شکریہ ادا کردا
اور اللہ دی بارگاہ چ درخواست ہے کہ اللہ تعالی ملکہ طہارت مخدومہ کائنات سیدہ زہرا پاک کا واسطہ مرن تو پہلے اپنے محبوب دی عزت دی چوکیداری دی نعمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.